علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک انتہائی خوفناک کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی کراچی کے ایک قدیم فلیٹ کی ہے جو ہمارے لیے ایک ایسا خواب بنا جو بدترین خواب میں بدل گیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب ہم نے ایک نیا فلیٹ کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں رہائش کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور جب ہمیں اس فلیٹ کے بارے میں بتایا گیا تو ہم نے فوراً ہی اس کا معائنہ کیا۔ یہ فلیٹ شہر کے مصروف علاقے میں تھا اور اس کی قیمت بھی مناسب تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس فلیٹ میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس فلیٹ میں کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے۔ میں اور میرا خاندان اس شہر میں نئے آئے تھے اور ہمیں فوراً رہائش کی ضرورت تھی۔ جب ہمیں اس فلیٹ کے بارے میں بتایا گیا تو ہم نے زیادہ سوچے بغیر وہ فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ قیمت بھی مناسب تھی اور فلیٹ کا محل و کو بھی بہترین تھا، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ فلیٹ اب تک کیوں خالی پڑا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ پہلے کچھ دن سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ فلیٹ کشادہ اور روشن تھا اور میں نے سوچا کہ ہم نے بہت اچھا انتخاب کیا ہے، لیکن پھر رات کے وقت عجیب و غریب واقعات شروع ہونے لگے۔ ایک رات میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید یہ میرے وہم کی بات ہے، لیکن فوراً بعد کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرے شوہر ہیں، مگر جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ فلیٹ میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، کبھی پانی کے گرنے کی آواز، کبھی کسی کے چلنے کی۔ بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ انہیں رات کو سائے نظر آتے ہیں، مگر میں نے انہیں دلاسا دیا کہ یہ سب ان کا وہم ہے۔ یہ سب معمولات کے مطابق چلتا رہا، لیکن چیزیں جلد ہی مزید خوفناک ہو گئیں۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں تھی تو اچانک لائٹیں بجھ گئیں۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے باہر جانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی، کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس رات کے بعد میری حالت مزید بگڑ گئی۔ میں راتوں کو جاگنے لگی اور دن میں بھی خوف زدہ رہنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا سوچا، مگر میں نے سب کو بتایا کہ فلیٹ میں کچھ غلط ہے، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آخرکار ہم نے فلیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنے سامان کو پیک کرنا شروع کیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اور میرا خاندان اس آسیب زدہ جگہ سے دور ہو جائیں، لیکن جیسے ہی ہم نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا، اچانک اس فلیٹ کی دیواروں سے چیخیں سنائی دینے لگی۔ ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ ہم فوراً وہاں سے بھاگ نکلے اور اس فلیٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس فلیٹ میں پہلے ایک خاندان رہتا تھا جو پھر اسرار حالات میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ کہانی ہمارے لیے ایک نہ بھولنے والا خواب بن گئی، لیکن مجھے ہمیشہ کے لیے اس فلیٹ کی کہانیاں یاد رہیں گی۔ یہ باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ بعض چیزیں ہمارے فہم سے باہر ہوتی ہیں اور ہمیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔